الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. یہ کل کا سبق تھا جو آخر میں اللہ پاک نے قوم سبا کا ذکر فرمایا ہے. یہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اللہ پاک نے سبا کی اولاد کو اللہ پاک نے فرمایا ان کے رہنے کی جگہوں میں ایک نشانی ہے بڑی عبرت کی
اللہ پاک نے فرمایا ان کو ہم نے 2 باغ دیے تھے، عن یمین و شمال، کہ جو شہر کے دائیں بائیں دونوں جانب تھے، لمبی قطاریں تھی اس باغ کی، اور اللہ پاک نے فرمایا تم اللہ پاک کے رزق سے جو چاہو کھاؤ، اور ساتھ ایک ہمارا حکم بس تم نے پورا کرنا ہے کہ ہماری شکر گزاری کرنا، ہماری فرما برداری کرنا، ہماری نافرمانیاں مت کرنا۔ اللہ پاک نے بھی اس شہر کی بڑی تعریف فرمائی کہ اللہ نے فرمایا بلدۃ طیبۃ، کہ وہ شہر بڑا پاکیزہ اور بڑا عمدہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کے اندر انہوں نے اپنی ناشکری کا اظہار کیا، تو اللہ پاک نے پھر کون سا عذاب بھیجا؟ سیل العارم، کہ سیلاب کا عذاب ان کے اوپر آیا، کہ جو بند انہوں نے باندھے ہوئے تھے بڑے بڑے پانی روکنے کے لیے، اور جب چاہا دل کیا اپنے باغوں کو اس پانی کے ذریعے زرخیز کر لیا، تو اللہ پاک نے وہی بند ان کے توڑ دیے، اور اللہ پاک نے ان کے باغوں کو بد مزہ پھلوں کے اندر بدل دیا، اور جھاؤ کے درخت رہ گئے اور کچھ بیری کے درخت رہ گئے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ ظلم ہم نے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، اس شرک کے بسبب ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا، اور ایسا بدلہ ہم صرف اور صرف ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ جو ہماری شکر گزاری نہیں کرتے، ایسا بدلہ ہم ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آیت کے شروع میں جو اللہ نے فرمایا تھا لقد کان لسبأ، یہ یہاں سبا سے مراد یہ ملک یا علاقہ مراد نہیں ہے، تو علاقے کا نام تھا، لیکن علاقے کا نام بھی بادشاہ کی وجہ سے پڑا تھا۔ اس بادشاہ کا نام سبا بن یشجب بن یارب تھا، سبا بن یشجب بن یارب، اس کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ نام پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سبا کوئی عورت تھی یا مرد تھا یا کسی ملک کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد کا نام ہے جو بادشاہ تھا، اور اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے تھے، 10 بیٹے دیے تھے، اس سے پھر آگے اولاد چلی تھی۔ یہ سبا سے مراد اس سبا کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو پھر کہیں یہ پھیل گئے تھے زمین میں، اور یہ جو عربی ہے نا، یہ عربی جو ہے یہ ادھر سے پھیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آیت پڑھ لو پھر میں یہ ساری بات سمجھاتا ہوں۔ اگلی آج کا سبق جہاں سے شروع ہوا ہے نا وہاں سے دیکھیں۔ اب یہ بھی سبا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، قوم سبا کا ہی ذکر ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور کیا ہم نے درمیان ان کے، یعنی سبا والوں کے، ٹھیک ہے، کیا ہم نے درمیان ان کے، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور درمیان بستیوں کے، اور درمیان بستیوں کے، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ بستیاں جو ہم نے برکت رکھی، فِيهَا، اس میں، ٹھیک ہے، ہم نے برکت رکھی اس میں، قُرًى ظَاهِرَةً، بالکل راہ پر نظر آنے والی، بالکل راہ پر نظر آنے والی بستیاں، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور اندازہ رکھا ہم نے، فِيهَا، اس کے اندر، سیر کا، چلنے پھرنے کا، ٹھیک ہے۔ سیرو فیہا، اللہ نے فرمایا چلو پھرو تم فیہا، اس میں، یعنی ان بستیوں میں چلو پھرو، لیالیا، راتوں کو چاہو، و ایامن، اور دن کو، آمنین، بے غم ہو کر، یعنی رہزن کا کوئی خطرہ نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ یہاں پہ اللہ پاک نے ایک اور ان کی سبا کی کثرت نعمت اور ان کو عیش و عشرت کا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قوم سبا کے اوپر دیکھو کتنی زیادہ نعمتیں بکھیری ہوئی تھی ان کے اوپر، کتنی زیادہ ہم نے ان کے اوپر نعمتوں سے مالا مال کیا تھا ان کو۔ پہلے تو اللہ پاک نے ان کے باغات کا ذکر کیا کہ باغات ہم نے ان کو طرح طرح کے دیے، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر کیا کیا، ہم نے ان کے باغات کو کیا کر دیا، اجاڑ دیا۔ اب اللہ پاک نے ان کی بستیوں کا ذکر کیا ہے،
ان کے رہنے سہنے کی جگہ ان کے بستیوں کی ذکر کیا ہے کہ وہ بستیاں ہم نے کس انداز سے ان کو دی تھی، ان کے رہنے کی جگہ وہ کتنی خوبصورت تھی. اب اللہ اس کا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت پڑھ لو پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے فرمایا ہم نے اہل سبا اور ان کی بستیوں کے درمیان برکت رکھی تھی. اب آیت کے اندر غور سے دیکھتے جائیے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً. اہل سبا اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ایسی بستیاں ہم نے آباد کر رکھی تھی قرن ظاہرتن، جو راہ پر نظر آنے والی تھی. سمجھ آ گئی؟ جو کیا تھی؟ راہ پر نظر آنے والی تھی. یعنی کوئی انسان سفر کر رہا ہوتا تھا نا، وہ سڑک کے کنارے وہ بستیاں کھڑی ہوتی تھی، بنی ہوتی تھی. مثال کے طور پہ اب بات سمجھو. دیکھو آج کل دیہات ہے نا، دیہات مثال کے طور پہ ایک مین روڈ جا رہا ہے، بڑی سڑک جا رہی ہے. اب دیہات کو جب کسی نے جانا ہے تو ایک چھوٹی سی سڑک دیہات کی طرف مڑتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے بستی، چونکہ وہ سڑک کے کنارے نہیں ہے، مین سڑک کے کنارے نہیں ہے، بلکہ سڑک کی چھوٹی سڑک جاتی ہے دیہات، وہ دیہات مراد نہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک مین سڑک جا رہی ہے، بڑا روڈ جا رہا ہے جو مسافروں کی شاہراہ عام ہے. ٹھیک ہے، اس سڑک کے کنارے کے اوپر بستی ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ جس طرح آپ پہاڑی علاقوں کا سفر کریں نا، تو سڑک کے کنارے کے اوپر ہی بڑی بڑی بستیاں آتی ہیں، اور دکھنے کے اندر وہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں. سبزہ ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں، میوے ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں. بالکل وہی نقشہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ ان کی بستیاں راہ پر نظر آنے والی تھی، بالکل ظاہر تھیں. اور اللہ پاک نے فرمایا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ. اس کے اوپر بھی اب یہ غور کرنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان بستیوں میں چلنے والوں کے لیے رفتار کی ایک حد اور اس کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا تھا. مثلا ایک بستی ہے، مثال کے طور پہ ایک بستی یہاں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے سفر کیا، اس بستی سے سفر کرنا شروع کیا. اب صبح کو انہوں نے سفر شروع کیا. ٹھیک ہے، فجر کے بعد. اب وہ چلتے دوپہر کا جب وقت آیا تو دوسری بستی آ گئی. ٹھیک ہے، اب دوپہر کا وقت کیا ہوتا ہے؟ قیلولے کا وقت، آرام کا وقت، کھانے پینے کا وقت. پرانے دور ہوتے تھے جب، تو ظاہری بات ہے ایک صحرائی علاقہ ہوتا تھا، تو انسان جب سفر کرتا تھا تو جب اس کو تھکاوٹ ہوتی تھی، کھانے پینے کا چلو سامان ساتھ ہوتا تھا، لیکن اب ظاہری بات ہے اسباب کی غیر موجودگی کے اندر اس کو لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑنی، اس کو آگ جلانی پڑنی، اس کو بہت زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑنی ان ساری چیزوں کے اندر. لیکن یہ جو اللہ پاک نے بستیوں کے اندر ایک اندازہ رکھا تھا نا، بغیر ان کی مشقت اور ان کی محنت اور تکلیف کو اللہ نے ختم کیا. کہ صبح کو انہوں نے سفر کرنا شروع، دوپہر کا جب وقت آنا تو دوسری بستی آ جانی. اب جب دوسری بستی آنی، اب دوسری بستی کے اندر رہ کے وہ قیلولہ بھی کر سکتے تھے، کھانا پینا بھی کھا سکتے تھے. وہ آسانی تھی ان کے لیے بہت زیادہ. اللہ پاک نے ان کی مشقت، محنت اور تکلیف کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اور کہا یہ جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ یمن اور شام کے درمیانی علاقے تھے، یہ دیہات، یہ یہیں پہ آباد تھے ان کے قوم سبا کے، یمن اور شام. مورخین نے لکھا ہے یمن اور شام ان دونوں کے درمیان یہ جو اللہ بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، اندازاً اللہ پاک نے فرمایا تقریباً 4700 کے قریب دیہات آباد تھے یہاں پہ. کتنے؟ 4700 کے قریب یہ بستیاں، یہ دیہات آباد تھے. انتہائی خوبصورت بستیاں تھیں یہ دیکھنے والوں کے لیے، اور سرسبز ہوا کرتی تھیں یہ بستیاں دیکھنے والوں کے لیے. بہت زیادہ اللہ پاک نے ان کو رعنائی بخشی، خوبصورتی، سبزہ، میوے، باغات، سب کچھ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بستیوں کے اندر کیا رکھا تھا؟ ایک اندازہ. پھر اللہ نے فرمایا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور یہ بھی ان کے لیے ایک مستقل ان کے لیے نعمت تھی. اللہ نے فرمایا تم ان بستیوں کے اندر بے غم ہو کر جہاں مرضی پھرو، کسی چور، ڈاکو، راہزن کا تمہیں کسی لحاظ سے خطرہ ہے ہی نہیں ہے، کسی لحاظ سے. ٹھیک ہے، روایات ہیں، تاریخی روایات ہے، کہتے ہیں ان بستیوں کے اندر کوئی مچھر اور کوئی مکھی بھی اللہ پاک نے نہیں آنے دیا تھا. اتنی زیادہ اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی تھی، کوئی مچھر اور کوئی مکھی.
اور سبزے والے اور پھلوں کے درخت اس قدر زیادہ تھے، آئے جگہ پھلوں کے درخت ہوتے تھے. اگر کسی عورت نے خالی ٹوکرا لے کر کہیں جانا تو یہ پھل درختوں سے اس طرح خود بخود جھڑتے تھے کہ وہ عورت کا ٹوکرا بھی پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا خود بخود. اللہ نے اتنی بے شمار ان کو نعمتیں عطا کی تھی. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کی بستیوں کے اندر کیا رکھا؟ اندازہ مقرر کیا، لیکن انہوں نے ناشکری کی. اب دیکھو ان کی ناشکری کس لحاظ سے ہے، عجیب و غریب انداز کے اندر انہوں نے ناشکری کی. اللہ پاک نے فرمایا فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ. پس کہا انہوں نے، حماقت سبا ہے یہ، یعنی ان کی بے وقوفی سبا والوں کی. پس کہا انہوں نے اے ہمارے رب باعد بین اسفارنا، دوری کر دے تو درمیان ہمارے سفروں کے، دوری کر دے تو درمیان ہمارے سفروں کے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ بات کہہ کر اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اللہ پس کر دیا ہم نے سبا والوں کو قصے کہانیاں باتیں. ٹھیک ہے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہم نے ان کو مکمل طور پر، ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ختم کر دیا، برباد کر دیا. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر واسطے ہر اس صبر کرنے والے کے لیے، شکر گزار کے لیے، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. دیکھیں جی اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی آسانی کے لیے بستیاں قریب قریب بنائیں. ٹھیک ہے، ان کے سفر کے اندر ہم نے آسانی پیدا کی کہ ایک بستی یہاں ایک بستی یہاں، قریب قریب بستیاں بنائی تاکہ ان کو سفر کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے، دقت پیش نہ آئے. لیکن ان ظالموں نے کیا ناشکری کی، انہوں نے کہا یا اللہ یہ قریب قریب بستیاں ہیں، کیا یہ سفر کا کوئی مزہ بھی آ رہا ہے؟ یہ لمبا سفر ہے نہیں ہے، یہ تھوڑا سا چلو پھر بستی، تھوڑا سا چلو پھر بستی، تھوڑا سا چلو پھر بستی، سفر کا تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہمیں. ٹھیک ہے، ان کو اس نعمت کے اندر ایک مستی سوجی. ٹھیک ہے، ایک مستی سوجی ان کو، اللہ پاک نے نعمت دی، اس نعمت کے اندر عیش و آرام کے اندر مستی سوجی. اور بے ایمان کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمیں کوئی بالکل پسند نہیں ہے، قریب قریب بستیاں، ہمارا سفر لمبا کر، دور دور بستیاں کر تاکہ ہم سفر کے اندر مزہ اڑائیں اور عیش و عشرت حاصل کریں. یہ کون سا مزہ ہے سفر کے اندر؟ سمجھ آئی؟ یہ ناشکری کی انہوں نے. اللہ نے کتنا احسان ان کے اوپر جتلایا. اللہ نے فرمایا ہم نے بستیوں کے اندر ایک اندازہ مقرر کیا اور بے خوف و خطر، بے غم ہو کر تم سفر کیا کرو، رات کو کرو چاہے دن کو کرو. سبحان اللہ، دونوں لفظ اللہ پاک نے بیان فرمائے، رات کو کرو چاہے دن کو کرو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. لیکن انہوں نے کیا دعا کی کہ یا اللہ یہ سفر دور کر، منزلوں کے اندر ہماری کے اندر تھوڑا زیادہ فاصلہ رکھ، بستیوں کے متصل ہونے سے ہمیں سفر کے اندر مزہ نہیں آتا. یعنی نعمتوں کے اندر ان کو عیش و آرام کے اندر ایک مستی سوجی. یہ بالکل وہی مستی تھی جو بنی اسرائیل نے کی تھی. سمجھ آئیے؟ غیب کے خزانوں سے ان کو کیا مل رہا تھا؟ من و سلوہ مل رہا تھا، سب کچھ مل رہا تھا غیب کے خزانوں سے، بلا مشقت اور بلا محنت ایک چیز مل رہی ہے ان کو. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ یہ کیا روز حلوہ حلوہ حلوہ، کوئی چٹپٹی چیز ہو، کوئی سویٹ ڈش ہو، کوئی مچھلی فرائی ہو، ٹھیک ہے، کوئی دال، کوئی مسور کی دال، کوئی ایسی چیزیں لے کے آؤ، یہ کیا روزانہ من سلوہ اترتا جاتا ہے. دیکھو جب کسی انسان کے پاس، اب یہاں پہ ایک اصول یاد رکھو میرا، جب نعمت اللہ کی طرف سے خوب ملنے لگتی ہے تو انسان اکتا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. نعمت خوب ملی تھی نا ان کو، خوب نعمت ملی، خوب نعمت ملی، قریب قریب بستیاں، سفر ہی کوئی نہیں، آسانی ہی آسانی. اکتا گئے، شکر گزاری نہیں کی اللہ پاک کی کہ اللہ تیرا شکر کرتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. ایسے ہی ہے نا، سنیے حدیث، عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے سفر. اور اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنی مہربانی کی، نوازش کی، کرم نوازی کی، لیکن نعمت سے کیا کر گئے، اکتا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ بنی آدم جو ہے نا یہ بڑا لالچی ہے.
بڑا لالچی ہے. اس کو احد پہاڑ کے برابر اگر سونا مل جائے، احد پہاڑ کے برابر، یہ پھر دعا کرے گا یا اللہ ڈبل دے اور ملے مجھے. اس کو ڈبل مل جائے پھر یہ دعا کرے گا یا اللہ اور مل جائے، ٹرپل کر اس کو اور کر. کسی جگہ پہ یہ قناعت نہیں کرے گا، بس نہیں کرے گا کہ یا اللہ بس تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے مولا، تو نے جتنا دے رکھا ہے تیرے شکر گزاری کرتا ہوں. بس قناعت نہیں ہے ان کے اندر، لیکن یہ لالچی ہے، لالچ کرتا جائے گا، مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا. یاد رکھنا، مال پیسے سے سب سے بڑی جو دولت ہوتی ہے یہ قناعت والی دولت ہے، کہ جتنا مل جائے انسان اس کے اوپر شکر تو کرے. آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر دیے، اپنی سواری دی، اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے اللہ نے نواز دیا، صبح و شام ہم بھوکے کبھی سوئے نہیں، لیکن جتنا مل رہا ہے اس کے اوپر کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ بجائے اس کے کہ ہم ناشکریاں کریں اس کے اوپر کہ بہت تھوڑا مل رہا ہے، فلانا دیکھو جی کروڑ پتی بن گیا، ہم ادھر کے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ہمارا کاروبار بند ہوا پڑا ہے، ہمارا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. کتے اور خنزیر کو بھی اللہ رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا. جب یہ شکر کرے تو اللہ پاک اس کے اوپر کتنی کرم نوازیاں کرے. اور میں نے کل آپ کو بات سمجھائی تھی کہ شکر ہے کیا. یہ تو نہیں ہے کہ بندہ بس 20,000 روپیہ کما لے اور زبان سے صرف یہ کہہ دے کہ بھیا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. صرف یہ شکر نہیں ہے، یہ 100 میں سے 1% شکر ہے بس، کہ زبان سے اس نے اقرار کر لیا. لیکن اصل شکر کیا ہے؟ انسان اللہ کی فرما برداری کرے، انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کا شکر ادا کرے. یا اللہ پاک تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے حلال رزق مجھے عطا فرمایا، تو نے مجھے حرام سے بچایا. اس شکر کے نتیجے میں یا اللہ میں نماز پڑھوں گا، میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا، میں تیرا قرآن پڑھوں گا، یا اللہ میں تہجد گزار بنوں گا، یا اللہ پاک میں تسبیح اور پاکی بیان کروں گا. اصل شکر گزاری یہ ہوتی ہے. ہمارے لوگوں نے شکر کا ایک عجیب سا ٹکڑا بنا لیا ہے، عجیب سا اس کا مفہوم لے لیا، بس زبان سے کہہ دو یا اللہ تیرا شکر ہے، بس شکر ادا ہو گیا. یہ شکر نہیں ہے، یاد رکھنا. شکر یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ پاک کے احکام شریعت کی بجا آوری کریں، اللہ پاک کو جو ناپسند افعال ہیں ہم اس سے بچ جائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کے اوپر گامزن ہو جائیں، اس رستے کے اوپر چلیں. یہ اصل شکر گزاری ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ ہاں. تو دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا دعا کی کہ یا اللہ سفروں کے اندر دوری کر، ہمیں نہیں مزہ آتا. اللہ پاک نے کیا فرمایا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ ان کو ہم نے قصے کہانیاں بنا دیا سبا والوں کو. کہ لوگ جو بعد میں آئے تھے نا، ان کے بعد جو نسلیں آباد ہوئی، وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کرتوتیں کی تھی اور ان کے یہ قصے تھے، یہ کہانیاں تھیں، ان کو یہ عذاب ملے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِينَ، ہم نے ان کو طرح طرح ٹکڑے کر دیا تھا، ان کو ہم نے طرح سے ٹکڑے، گاجر مولی کی طرح ان کو ہم نے بکھیر دیا. اچھا اللہ پاک نے عذاب کا ذکر نہیں کیا. کون سا عذاب آیا تھا؟ اس میں مختلف روایتیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان کے اوپر طوفان آیا تھا پھر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب بات سمجھیں. اللہ پاک نے دو نعمتوں کا ذکر کیا کہ قوم سبا کو ہم نے 2 نعمتیں عطا کی تھی. اب میری بات غور سے سمجھو، آیتوں کا نچوڑ ہے یہ. پہلی نعمت ان کو کیا ملی تھی؟ باغات. کیا ملے تھے؟ باغات ملے تھے، طرح طرح کے میوے تھے ان کے اندر، مکانات ملے تھے اللہ پاک نے. اب دوسری نعمت کیا ملی تھی؟ سفروں کے اندر کیا تھی؟ قربت تھی. ٹھیک ہے. فاصلہ کم تھا، منزلوں کے اندر راحتیں تھیں. 2 نعمتیں عطا ہوئی. ٹھیک ہے. پہلی نعمت کے انہوں نے جب ناشکری کی، اللہ پاک نے سیل العارمی، بند کا سیلاب بھیجا، بند ٹوٹا، ان کے باغات کیا ہو گئے؟ اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں باقی بچا. پھر دوسری نعمت کے اندر انہوں نے ناشکری کی،
اللہ پاک نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا کہ طوفان اللہ پاک نے بھیجا، ان کی بستیاں سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے سب کے سب، ٹھیک ہے، قصے کہانیاں اللہ پاک نے بنا کر رکھ دیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دو قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے تھے، ٹھیک ہے. پہلا جو عذاب آیا تھا ان کے باغات اجڑے، اور دوسرا جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا طوفان والا، تو ان کی بستیاں کیا ہو گئی؟ اجڑ گئی. قصہ ہی اللہ نے ختم کر دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ختم کر دیا. اچھا اب سمجھے جو ان میں سے اب باقی بچے تھے، ان میں سے باقی جو بچے تھے، تو کچھ لوگ آ کر یہ حجاز کی زمین کے اوپر آباد ہوئے تھے. کس زمین پر؟ حجاز کی سرزمین کے اوپر آ کے آباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے. یہ سعودی عرب والی جس کو زمین کہا جاتا ہے. یہاں سے پھر ان کی آگے آگے نسلیں چلی، کوئی یمن آیا، کوئی پھر حجاز آیا، کوئی کہیں چلا گیا. یہاں سے پھر ان کی بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے، واللہ عالم. مورخین اسی طرح لکھتے ہیں کہ یہاں سے پھر ان کی نسلیں آباد ہوئی تھیں. سمجھ آئیے؟ آگے دیکھیں جی. اب اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. اللہ پاک نے یہ قوم سبا جو ہے نا، یہ واقعہ جو ہے یہ ملکہ بلقیس کے بعد کا واقعہ ہے. یہ بعد میں کوئی قوم آباد ہوئی تھی، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کا جب دور تھا نا، وہ ملکہ اس کے بعد کا یہ واقعہ، انہوں نے جب ناشکری کی تھی، ٹھیک ہے. اور یہاں سے آپ ذرا غور کریں، یہ جو کل کی آیت تھی اور آج کی یہ آیتیں ہیں، اس کے اندر ذرا بالکل آپ متوجہ ہو کر ذرا اپنے دل کے کوٹھری کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے آیا اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیا ہے یا نہیں کیا، یا اسی طرح ناشکریاں ہمارے گھروں کے اندر چل رہی ہیں. اب آپ دیکھو، یاد رکھنا ایک بات، نیکی کا بھی اثر ہے اور برائی کا بھی کیا ہے؟ اثر ہے. مسلم بات ہے، مسلم بات. کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ نیکی کا اثر ہے، برائی کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کبھی بھی. یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا شیطان کی طرف سے. آج اگر کوئی انسان سمجھے کہ میں جی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے گھر کے اندر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے، ختم ہی نہیں ہو رہے. اب وہ قصور کس چیز کا نکال رہا ہے؟ میں جی اللہ سے مانگ بھی رہا ہوں، میری قبول نہیں ہو رہی، میری قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں پریشانیاں. میں تو روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو سجدے بھی کر رہا ہوں، میں تو دعائیں بھی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. یہ بات نہیں ہے. کبھی وہ یہ بھی سوچ لے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے. کتنے گناہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں، اس کی نحوستیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا گناہ کی کوئی نحوست؟ یہ دیکھ لو، ناشکری کی نا، نحوست ہے، ٹھیک ہے. سب کچھ اللہ نے اجاڑ دیا، باغات بھی اللہ نے چھین لیے، رزق بھی چھین لیا اللہ پاک نے، مکانات بھی. جاؤ دفع ہو جاؤ، مرو، تمہارا حق ہی نہیں ہے زمین کے اوپر جینے کا. یہ انفرادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، نچلی سطح پہ ہم جو اوپر والوں کو روتے ہیں نا، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ پہ بھی روئے ہیں؟ ہم اوپر والوں کو ہم بڑا تیس نیس کر دیتے ہیں، تانے مارتے ہیں، انہوں نے ایسے کر دیا، حکمرانوں نے ایسے کر دیا. کبھی ہم اپنے گریبان میں جا کے بھی روئے ہیں کبھی؟ یا اللہ میں تیرا کتنا بڑا نافرمان ہوں، مجھ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، میرے گھر کے اندر چار دیواری میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں. آج مجھے سچی بات بتانا، ہمارے گھروں میں میوزک چلتا ہے، کوئی ہے جو روکنے والا ہو ان کو؟ بس یہی ہے ہر کسی کے ذہن میں، یار کوئی نہیں جی، وہاں رواج چل پڑا ہے، میوزک ہے، ٹھیک ہے جی چلنے دو. حضرت لوط علیہ السلام، ہمارے گھروں کے اندر تو آج کوئی رائے نہیں. اچھا کوئی بزرگ ہستی، کوئی سمجھانے والا، وہ یار ہٹ جا، یہ گناہ کا کام ہے، بند کر اسے. ہر بندہ ہی ایک لیول کے اوپر آج چل رہا ہے، ایک لیول، کسی کا کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے درد مندانہ انداز سے ایک جملہ کہا تھا، الیس منکم رجل رشید. جب سارے وہ قوم کے لوگ آ گئے نا حضرت کے دروازے کے اوپر، وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے، قوم نے کیا مطالبہ، یہ ہمارے پاس دو یہ مہمان. ایک بندہ بھی حضرت لوط کی سائڈ لینے والا نہیں تھا، حضرت لوط کی طرف نہیں تھا.
کہ کوئی حضرت لوط کی طرف ہو کہ اس قوم کو دھکیلتا اور نہ وقت کا پیغمبر ہے عذاب آ جائے گا، نہ تنگ کرو۔ حضرت لوط نے فرمایا الیس منکم رجل رشید، اور کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے، اور تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے کہ جو تمہیں سمجھائے، جو بات کو سمجھ جائے؟ کیوں مجھے میرے مہمانوں کے اندر رسوا کر رہے ہو؟ آج ہم اپنے گھروں کے اوپر تو تھوڑا سا غور دیں۔ الیس منکم رجل، کیا آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسا بھلا آدمی ہے، کوئی ایسا اچھا، کوئی بزرگ ہستی، کوئی سمجھانے والا، کہ اگر چھوٹے غلطی کر رہے ہیں تو بڑے اس کو سمجھائیں، اگر چھوٹا کسی گناہ کے اندر ملوث ہے تو بڑے اس کو سمجھائیں؟ بلکہ ہر کوئی ایک لیول کے اوپر چل رہا ہے، ماں بھی میوزک سن رہی ہے، اولاد بھی میوزک سن رہی ہے، باپ بھی موویاں دیکھ رہا ہے، اولاد بھی وہی کام کے اندر۔ تو پھر جھگڑے، فساد اور اللہ کی رحمتیں کہاں؟ اللہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی ایسی چار دیواری کے اوپر؟ رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی اللہ پاک رزق کی بندش کر دیتا ہے اس گھر کے اوپر، ختم کر دیتا اللہ پاک، اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ پاک اس گھر کے اوپر نازل کر دیتا ہے۔ جاؤ، گناہ کی نحوست ہے، یاد رکھنا میرے عزیز دوستو، گناہ کی نحوست ہوتی ہے، یہ بات مسلم ہے۔ کوئی ایک اپنے گھر کے اندر کھڑا کرو جو سمجھانے والا ہو۔ ہر کوئی بندے جب ایک لیول کے اوپر چل پڑے نا، جس طرح قوم لوط ایک لیول کے اوپر تھی ساری، حضرت نے فرمایا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے، پھر اللہ کا عذاب اتر جاتا ہے، اللہ کی مصیبتیں نازل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور دو۔ میں نے کہا نا، اس دن بھی میں نے کہا تھا، اللہ پاک کو وہ انسان مطلوب ہے کہ اس سے دیکھ کر لوگ حیا کھا جائیں، اسے دیکھ کر لوگ گناہ چھوڑیں، اسے دیکھ کر لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ ایسے انسان بنو کہ اللہ پاک تمہاری محبت نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ڈال دے، پھر وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ نافرمان اور بے حیا، اس کے دل کے اندر چونکہ محبت بے حیا کی ہی ہوگی، لیکن فرما بردار جو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اس کی محبت اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو ایسے شکر گزار بندے بنو گے یا نہیں بنو گے؟ ہاں، ابھی تھوڑی انشاءاللہ ہی ہے، بنو گے نہیں بنو گے؟ ہاں انشاءاللہ۔ دیکھیں جی آگے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تحقیق سچ پایا اوپر ان کے ابلیس نے، اور البتہ تحقیق سچ پایا اوپر ان کے ابلیس نے، ظنّہ اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ پس اتباع کی انہوں نے اس کی یعنی شیطان کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر ایک فریق ایمان والوں سے۔ آگے بھی دیکھ لیں، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا واسطے اس شیطان کے، علیہم اوپر ان کے یعنی سبا والوں کے، من سلطان کوئی زور، کوئی زبردستی۔ دیکھو جی بات سمجھو، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس واقعہ کے اندر کیا ہے؟ بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ جب چاہتا ہے نعمت اور راحت کو ذلت اور مصیبت کے اندر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اب اللہ پاک اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان کے متعلق جو گمان تھا نا وہ سچ پایا۔ کون سا گمان تھا؟ شیطان اللہ کے دربار میں جب بھاگا تھا نا، راندہ درگاہ ہوا، یہ کہہ کے آیا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر تیرے نہیں ہوں گے، میرے ہوں گے، تیرے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے۔ یہ وہ گمان کہہ کے آیا تھا نا بڑی جرت سے کہ ان میں سے تیرے شکر گزار بندے اکثر نہیں ہوں گے، اکثر میرے ہوں گے۔ اور شیطان نے یہ بھی کہا تھا میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے یہ ان کو بہکاؤں گا، ان کو تیرا ناشکرہ بندہ بناؤں گا میں ہر لحاظ سے۔ وہ گمان تھا جو شیطان کا ان کے متعلق بنی، وہ اللہ پاک نے فرمایا وہ سبا والوں کے متعلق جو گمان تھا نا وہ سچ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فَاتَّبَعُوهُ ان سبا والوں نے کس کی اتباع کی؟ شیطان کی۔ لیکن ایک فریق تھا ایمان والوں میں سے، تھوڑے تھے، انہوں نے شیطان کی اتباع نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اس شیطان کا ان سبا والوں کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے ناشکری کی، کیا شیطان نے ان کو ہاتھ پکڑ کے ناشکری کروائی؟ کیا ان کو گھروں سے نکالا، جلاؤ ڈنڈا اس کے سر پہ لے کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں،
صرف اللہ نے فرمایا میں نے شیطان کو یہ قوت دی کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. اور اللہ پاک نے دیکھو آگے کیا فرمایا, الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ, مگر تاکہ ہم جان لیں اس انسان کو جو ایمان لاتا ہے آخرت پر, ممن ہوا منہا فی شک, اس انسان سے وہ جو اس سے یعنی آخرت سے فی شکن شک میں ہے. اللہ فرما رہا ہے الا لنعلم, ہم ظاہر کر دیں اس انسان کو جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اس انسان سے جو آخرت کے بارے میں شک کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا, غور کرو, اللہ نے فرمایا یہ جو شیطان کو ہم نے وسوسہ ڈالنے کی دل میں طاقت دی ہے نا, اس کے ذریعے ہم انسانوں کا امتحان کرتے ہیں. اس کے ذریعے انسانوں کا کیا کرتے ہیں, امتحان کرتے ہیں. کیسے امتحان؟ کہ شیطان نے دل کے اندر ڈال دیا وسوسہ گناہ کے بارے میں, تو اللہ پاک اب امتحان لیتے ہیں کہ میں نے بھی قرآن اتار کے اپنے انسان کے سامنے حق کے دلائل کو واضح کر دیا ہے. پیغمبر میرے آ چکے ہیں, ان کو سمجھ آ چکی ہے, سب کچھ پتہ چل چکا ہے, نصیحت آ چکی ہے, اور اب شیطان نے ایک طرف ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. اب میں دیکھتا ہوں یہ حق کی طرف جاتا ہے یا باطل کی طرف جاتا ہے, یہ رحمان کے رستے کے اوپر چلتا ہے یا شیطان کے رستے کے اوپر چلتا ہے. اس طرح میں امتحان کرتا ہوں, اور یہ امتحان کر کے میں ظاہر کر دیتا ہوں کہ کون میرے اوپر سچا ایمان لے کے آئے, کون آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے, اور کون آخرت کے بارے میں ابھی بھی شک میں پڑا ہوا ہے کہ نئی موت آنی, نئی قیامت آنی, کچھ بھی نہیں ہونا, بس ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, آگے اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ, اور محبوب تیرا رب اوپر ہر چیز کے حفیظ نگہبان ہے. وہ دیکھ رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے ہر کسی کی, کون اس کا شکر کر رہا ہے اور کون اس کی ناشکری کر رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے جی اتنی بات؟ جی آگے دیکھیں جی. اب ہے جی چوتھے شبے کا جواب. 4 شبہات تھے, 3 شبوں کے جواب ہو چکے ہیں. انبیاء سے متعلق ہو چکا ہے, اور اسی طرح جنات سے متعلق بھی ہو چکا ہے, اور اب اللہ پاک یہاں پہ فرشتوں سے متعلق, ٹھیک ہے, فرشتوں سے متعلق اللہ پاک ایک شبے کا جواب دیں گے. کیا تھے فرشتوں کے متعلق؟ کہ مشرکین فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پہلا حضرت داؤد کا آیا, دوسرا حضرت سلیمان کا آیا, تیسرا جنات کا آیا, اب چوتھا کیا ہے؟ یہ ملائکہ. ٹھیک ہے, ملائکہ کو بھی وہ عند اللہ شفیع سمجھتے تھے, سفارشی سمجھتے تھے وہ مشرکین, ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا یہ تمہارا گمان بالکل غلط ہے, تم ان کو سفارشی سمجھتے ہو, ہیں ان کو کارساز سمجھتے ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا تم پکار لو جتنا پکارنا ہے, وہ قیامت والے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے یہ فرشتے بھی. ٹھیک ہے, دیکھیں جی اب ترجمہ غور سے آیتیں دیکھیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, فرما دو پکارو تم ان کو جو گمان کرتے ہو تم ان کو معبود اللہ کے سوا. فرما دو پکارو تم ان ہستیوں کو زعمتم جو گمان کرتے ہو تم من دون اللہ اللہ کے سوا. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, کہ نہیں ہے وہ مالک ایک ذرہ کے بھی آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں. ٹھیک ہے, وما لہم فیہما من شرک, اور نہیں ہے واسطے ان کے فیہما ان دونوں میں یعنی آسمانوں اور زمینوں میں من شرک کوئی شراکت اللہ کے لیے. وما لہ منہم من ظہیر, اور نہیں ہے واسطے اس کے یعنی اللہ پاک کے لیے منہم ان سے یعنی ملائکہ سے من ظہیر کوئی مددگار. سمجھ آ گئی ہے بات؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کو سفارشی سمجھ رہے ہو, حالانکہ ان کی اپنی حالت تو دیکھو, جن کو تم اللہ کے سوا یہ گمان کرتے ہو اللہ کے سوا یہ معبود ہیں. اللہ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ, آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کے بھی یہ مالک نہیں ہیں. آسمانوں اور زمینوں میں یہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ وما لہم فیہما من شرک, ان آسمانوں اور زمینوں کی خلقت کے اندر ان کی کوئی شراکت بھی نہیں ہے. میرے کوئی شریک شروک نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں کے, میں ان کو میں نے آسمان کے اندر شریک کر لیا ہو یا زمین کے اندر شریک ہے, چلو آسمان کا تم نظام سنبھال لو, زمین کا میں سنبھال لیتا ہوں. نہیں, اللہ نے فرمایا بالکل نہیں. اور اللہ نے فرمایا جب میں ان کو بنا رہا تھا کائنات کو, یہ میرے کسی لحاظ سے مددگار بھی نہیں ہے کسی. تم ان کو سفارشی سمجھ رہے ہو.
ان کو تم غائبانہ حاجات میں مشکلات میں پکار رہے ہو، ان کو کارساز سمجھ رہے ہو۔ اگلی آیت میں اب اللہ نے ان کی شفاعت کی نفی کی فرشتوں سے، دیکھیں جی، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور نہیں نفع دیتی سفارش ان کی، عِنْدَهُ اس کے ہاں، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں، اِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر واسطے اس انسان کے جس کو اجازت دے وے، لہو واسطے اس کے۔ دیکھو غور سے سمجھو، قرآن نے دو قسم کی شفاعت کو بیان کیا ہے، ایک قسم کی شفاعت کو ثابت کیا ہے اور ایک قسم کی شفاعت کو رد کیا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اس کے اندر ہے شفاعت قہریہ کی نفی، کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی سفارش سفورش نہیں چلے گی تمہاری وہاں پہ، کوئی سفارش تمہیں نفع نہیں دے گی۔ آگے اِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کو اللہ نے اجازت دی سفارش کرنے کی، وہی سفارش صرف تمہیں نفع دے گی، اس کو اللہ پاک نے ثابت کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، ایک شفاعت قہریہ، ٹھیک ہے، اور جو یہ مشرک لوگ کہتے ہیں، قبر پرست کہتے ہیں یہ ہمارا پیر بچائے گا کل قیامت والے دن، ہیں باں پھاڑ کے بازو پکڑ کے ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، کچھ نہ کرو دنیا کے اندر، بس ان کے لڑ لگ جاؤ، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے جملے بنا رکھے ہیں، ہر کسی نے اپنے پیر کے متعلق ایک شرکیہ جملہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا سفارش، یہ کوئی کام نہیں آنی، یہ کسی کو کام نہیں۔ اللہ پاک نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ قیامت والے دن مجھے شفاعت کا حقدار بنائے گا، اجازت دے گا اللہ پاک، لیکن مشرک کے حق میں اللہ مجھے سفارش کی بالکل اجازت نہیں دے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ، بالکل مجھے اجازت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا سفارش کل قیامت والے دن ہوگی، لیکن خود بخود کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی میرے آگے زبان کھول سکے۔ ہاں میں اجازت دوں گا تو وہ لب کھولے گا، میری اجازت نہیں ہوگی تو وہ کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ میرے آگے دم مار سکے۔ دیکھو غور کرو آیت کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ ہاں، آیت الکرسی کے اندر بھی ہے نا اسی طرح کی آیت، ٹھیک ہے، یہاں بھی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور نہیں نفع دیتی سفارش اس کے ہاں، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر واسطے اس انسان کے جس کو وہ اجازت دے دے، لہو واسطے اس انسان کے، یعنی جس کے لیے اس نے کیا کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، اس کو بس نفع دے گی۔ اور یہ اس کے اندر کون سی سفارشیں مراد ہیں؟ انبیاء کی سفارشیں جو اپنے وہ گناہ گار امتیوں کے بارے میں کریں گے، گناہ گار موحدین کے بارے میں کریں گے، ٹھیک ہے، عقیدہ ان کا ٹھیک تھا، اچھا تھا، لیکن عملی اعتبار سے ان سے کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوئیں، جیسا کہ ہم، ٹھیک ہے، عقیدہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اچھا دیا، لیکن کچھ نہ کچھ عملی کوتاہیاں، ایسی سفارشوں کے حقدار نبی کے گناہ گار امتی ہوں گے۔ اور اس کے اندر صالحین کی سفارشیں بھی مراد ہیں، حفاظ کرام اور علماء کی سفارشیں مراد ہیں، یہ وہ سفارشیں مراد ہیں، اور یہ سفارشیں تب ہی کریں گے جب اللہ ان کو کیا دے گا، اجازت دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ عقیدہ بنا لو، عقیدہ بنا لو، ان کو سفارش کرنے کا حق تب ہی ملے گا جب اللہ ان کو کیا دے گا، اجازت دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ بالکل اپنے لب نہیں کھول سکتے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا، ترقی کی اللہ پاک نے، پچھلی آیت سے ترقی کی اللہ پاک نے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کا شفیع غالب ہونا تو ایک طرف، وہ فرشتوں کا شفیع غالب ہونا تو درکنار، وہ تو اللہ کے حکم سے کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کے حکم سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اپنی ہیبت کا بیان کیا ہے، ترجمہ غور سے دیکھو، انگلی آیت پہ، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ، ہاں یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربکم، تو کہتے ہیں وہ فرشتے کیا کچھ کہا ہے تمہارے رب نے، قالو تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں الحق، کہ حق بات ہی کہی ہے، ٹھیک ہے، غور سے سمجھو اللہ کیا نہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی ہیبت کا بیان، فرشتوں کی عاجزی کا بیان کیا ہے۔
اللہ نے فرمایا جب میری طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے نا اوپر سے نیچے والے فرشتوں کو، ٹھیک ہے، تو جب نیچے والے فرشتوں کو حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، کوہرام مچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کانپ اٹھتے ہیں، وہ گھبراہٹ کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے ایک بار کہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو جو اس سے نیچے والے فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اور زیادہ گھبرا جاتے ہیں، وہ اور زیادہ گھبرا جاتے ہیں، پھر وہ اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بابا کہ کیا کہا اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، آیت کے اندر ہے قالوا ماذا قال ربکم، بابا اللہ پاک کی طرف سے کون سا حکم آیا ہے، کیا کہا ہے اللہ نے، تمہارے رب نے کیا کہا، تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، خطرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو بات بھی کہی ہے حق بات کہی ہے، سچی بات کہی ہے، بس اس طرح ان فرشتوں کی جو گھبراہٹ ہے کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کے اندر اتنی عاجزیاں، اتنی انکساریاں کہ میرا حکم سن کر وہ کانپ جاتے ہیں، بھلا ان کے اندر یہ جرت کیسے ہوگی کہ کل قیامت والے دن میرے آگے وہ بغیر اجازت کے میرے آگے لب کھول سکے، سمجھ آئی ہے؟ اور دیکھو یہاں پہ پورا قرآن اللہ پاک کا ہے، انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا یہاں اللہ کا پورا قرآن سن کے بھی، وہاں ایک حکم کی بات ہے، ایک حکم کی بات دیکھ لو غور سے، ظاہری بات ہے فرشتوں کے سامنے اللہ کا جلال ہے، اور وقت وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ کا تھوڑا سا غضب کے اندر آ جائے تو پھر ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا اللہ پاک، جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا تو کانپ جاتے ہیں، ہلچل مچ جاتی ہے سب کے اندر، ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے ہو اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک کسی کو پورا قرآن سنا لو، اس کے دل کو کبھی بھی صاف نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے دل کے اندر ضد رکھے گا، عناد رکھے گا۔ جو انسان تیار ہی نہیں ہے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے تو اس کا دل کیسے صاف ہوگا؟ جب اپنے دل والے برتن کو سیدھا رکھے گا نا کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ، میں اپنی اصلاح کی غرض سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اس تعلیم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ پاک اس کو ولایت کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ مقام کے اوپر۔ ہاں کوئی انسان ہو سچے دل سے اس کتاب کو سمجھے، خدا کی قسم سچے دل سے، یہ کتاب اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ جب انسان اس پوری کتاب کو پڑھ کے اپنے دل کے اندر سما لیتا ہے نا، پوری کتاب کو سمجھ کے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے مقام کے اوپر فائز کرتا ہے، ایسے مقام کے اوپر فائز کرتا ہے کہ پھر جو ہوتی ہے نا معرفت اللہ اور اس کے درمیان، بندے کے درمیان، اسے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ کیسی معرفت، کیسی معرفت، میں آپ کو بتاتا ہوں معرفت کس طرح اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور نیک بندہ، تھوڑی سی بھی اس سے اگر کوتاہی ہوئی، تھوڑی سی بھی اس سے کوتاہی، اور ظاہری بات ہے اللہ اپنے بندے سے پھر جو نیک اور قریب ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض بھی پھر جلدی ہوتا ہے۔ جب اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اس نیک بندے کے دل کو فوراً اللہ پاک الہام کر دیتے ہیں کہ بابا میں تجھ سے ناراض ہوں، تو نے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ جب اس کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، پھر وہ اللہ کے آگے آ کے راتوں کو قیام بھی لمبا کرتا ہے، رکوع سجود لمبے کر دیتا، اللہ کے آگے روتا ہے، یا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تو کیوں ہوئی ہے؟ ارے جو ہو ہی اللہ کا ہر وقت نافرمان، صبح سے لے کر شام تک اس نے پورا دن ہی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دیا، پوری رات ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزار دی، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ بس وہ تو اپنی زبان سے یہی کہے گا جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم، اس نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے۔ دو دوست ہو نا، دو دوست ہو آپس میں، دو دوست ہو، تھوڑا وہ بول چال ہو، اگر ایک دوست ناراض ہو جائے، گہری محبت ہے ان کے اندر، گہری محبت ہے، ایک دوست ناراض ہو جائے نا دوسرے سے، دوسرے کی رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرا دوست اچھا تھا، مجھے سمجھاتا تھا، یہ کیوں مجھ سے ناراض ہو گیا؟ وہ جا کے فوراً اس کو کیا کرتا ہے؟ راضی کرتا ہے۔ لیکن محبت گہری نہیں، صرف تھوڑا بہت تعلق ہے، ان کے اندر تھوڑا سا لا تعلقی کا اظہار ہو جائے تو پھر ایک دوست دوسرے کے بارے میں بس ٹھیک ہے میرا کون سا اس کے ساتھ تعلق تھا، ناراض ہے کھائے خسمانو۔ جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے نا وہ بھی پھر اسی طرح کہتا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہو ناراض ہو، اس کو کوئی پتا نہیں چلتا، کوئی پتا نہیں چلتا۔
اس کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے, کوئی فکر نہیں ہے بس. لیکن جس نے اللہ کے آگے رو رو کے اپنی آنکھوں کو سکھا لیا, اپنے آپ کو کمزور کر لیا, بھئی راتوں کی نیند اسی کی حرام ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا, اب میں اس کو راضی کروں گا, جو مرضی ہو جائے, چھوڑ دوں گا دنیا, سب کچھ چھوڑ دوں گا, لیکن جب تک اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں سجدے سے نہیں اٹھوں گا. اور جب اللہ اس کے اوپر سکینہ نازل کر دیتا ہے, اطمینان اس کے دل کو دے دیتا ہے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں, بس کر اب سجدے, بس کر اب رونا, پھر وہ اپنا سر سجدے سے اٹھاتا ہے. یہ معرفت جو ہے نا, یہ معرفت ہر کوئی کہا کرو یا اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما, یا اللہ مجھے اپنی پہچان نصیب کر, میرے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. تم سمجھ آئیے, ہر کوئی دعا کے اندر اپنی بس مانگ رہا ہے, اپنے مفاد کے لیے دعائیں چل رہی ہیں ہر کوئی, یا اللہ مجھے یہ دے دے, فلاں دے دے, میرا یہ کام کر دے, وہ کام کر دے. کسی کو اپنے ایمان کی فکر نہیں, آج کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ جس رب سے میں مانگ رہا ہوں وہ رب مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں ہے. کس منہ سے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ صبح کو میں نے گناہ کیا, اس گناہ کی معافی اگی میں نے مانگی نہیں ہے, اس گناہ کے اوپر میں نے اللہ کے آگے شرمندگی نہیں سامنے رکھی, اور اگلی باتیں میں اللہ سے کرنے کے لیے تیار ہوں, پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجوہات یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کے اندر ہوتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے, اور اپنی چیزیں ہم مانگنے لگ جاتے ہیں, تو اللہ پاک نہیں قبول کرتا. اللہ پاک کہتے ہیں پہلے اپنے پچھلے گناہ تو دیکھ ظالم انسان. یہ بھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں کہ گناہ ہوتے ہیں, کثرت سے گناہ ہوتے ہیں. دعا کے اندر سب سے پہلے باتیں ہی اللہ سے کرو, بس دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ اور اپنے درمیان کا تعلق قائم کرو بس. یا اللہ اتنے گناہ ہو گئے, یا اللہ پاک میں عاجز ہوں, میں کمزور ہوں, یا اللہ تیری ناراضگی میں نہیں برداشت کر سکتا, تیری ناراضگی کے بعد میرے لیے ذلت ہی ذلت ہے, رسوائی, میں جاؤں گا کہاں. مجھے تو میرے ماں باپ بھی تیری پکڑ سے نہیں بچا سکتے, مجھے تو دنیا کے بادشاہ بھی تیری پکڑ سے نہیں بچا سکتے, مجھے پوری مخلوق بھی مل جائے, نبی ولی سارے اکٹھے ہو جائیں, تیری پکڑ سے مجھے نہیں بچا سکتے. یا اللہ میں عاجز ہوں, میں کمزور ہوں, یا اللہ پاک میں تیرے در پہ آیا ہوں, تیرے آگے ہاتھ میرے خالی اٹھے, تو مجھے معاف کر دے. یا اللہ پاک تو مجھے عذاب دے کے کیا کرے گا میرے اللہ, میں تو عاجز ہوں. یا اللہ مجھے اپنی محبت دے, اپنی معرفت دے, اپنی الفت دے, یا اللہ اپنی پہچان دے, مجھے بھی میرے دل کے اندر بھی تڑپ ہو, یا اللہ میں تیرے اعمال کو جس طرح ادا کرنے کا حق ہے میں اس طرح ادا کروں. یہ اللہ کے درمیان اپنا تعلق قائم کرو. سمجھ آئیے کہ نہیں میرے عزیز دوستو؟ دیکھیں جی, اب تو فرشتے دیکھو کیا کرتے ہیں, ہل جاتے ہیں اللہ کا حکم سن کے. اب دیکھ لو, اپنے ایمان کا اندازہ کر لو, روزانہ ہم کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, روزانہ کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, ہم اپنے دلوں کے اوپر کتنا اثر یہاں سے لے کے جاتے ہیں. ہمیں تو اللہ کا جلال انشاءاللہ نظر آئے گا, آئے گا. ابھی تو دنیا کی موج مستی کے اندر ہے نا, دنیا کی موج مستی آئی, بس ظاہری ٹھاٹ باٹ. اللہ قرآن میں کہتا ہے, پیچھے ایک آیت آئی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا اس آیت کے اوپر اب ذہن میں رکھنا, یعلمون ظاہرۃ من الحیات الدنیا, کہ دنیا کی ظاہری زندگی کے اوپر بس ہم نظر لگا کے بیٹھے ہیں. اچھی زندگی مل جائے, اچھا بنگلہ مل جائے, اچھی گاڑی مل جائے, انسان سمجھتا ہے یہی میرے لیے سب کچھ ہے. اللہ فرماتے ہیں آخرت کے بارے میں نہیں پھر یہ غور و فکر کرتے. لیکن یاد رکھنا میرے دوستو, میرے پیارے دوستو, قبر کی رات متعین ہے, قبر کی تاریکی برحق ہے. وہاں پہ میرے رب کا روب, جلال, دبدبا جب دکھے گا, پھر کوئی وہاں پہ بچانے کے لیے نہیں آئے گا. جو ماں راتوں کو دودھ ٹھنڈا کر کر کے دیتی تھی وہ بھی نہیں آئے گی, جو باپ پورا دن خون پسینے کی کمائی سے تمہیں پال کے چلا گیا وہ بھی نہیں آئے گا. یا اللہ میرا بچہ ہے چھوڑ دے, نہیں, کوئی اولاد نہیں آئی, کوئی کچھ نہیں, کوئی انسان نہیں آئے گا. کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا اندر کیا ہو رہا ہے, کسی کو نہیں پتا ہوگا. مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ کیا ہے قبر کے حالات, اس کے اوپر نہیں منکشف.
پھر وہاں پہ نظر آئے گا، پھر وہاں پہ پتہ چلے گا اوہو کاش دنیا میں قرآن پڑھ ہی لیتے، کاش جو روزانہ قرآن پڑھ رہے تھے اس پہ عمل کر ہی لیتے۔ وہ ہم تو پڑھ رہے تھے، چلو دوسرے تو جاہل تھے، ہم تو پڑھ رہے تھے، ہم ہی عمل کر لیتے، ہمیں تو پتہ بھی تھا، لیکن ہم کیوں خسارہ پا گئے کہ ایک چیز کا پتہ بھی تھا پھر بھی عمل نہیں کیا، ہم تو ڈبل خسارے کے اندر رہے، وہاں پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا قبر کا جو فرشتہ ہے نا گرز والا، وہ ہے بھی اندھا، وہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ نے اس کو اندھا پیدا کیا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر بھی رحم نہ ہے، وہ دیکھ کے نہ مارے گے کہاں لگ رہی ہے کہاں نہیں، خدا کے لیے قبر کی تاریکیاں متعین ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ابھی بھی سنبھلنے کا وقت ہے، مختصر سی زندگی ہے، مختصر، قرآن پاک کے نام کر تو مت کرو اتنی زیادہ چھٹیاں قرآن سے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب سے میں عمرے سے آیا ہوں مجھے کلاس نہیں پوری مل رہی، کبھی ادھر سے غائب ہوتا ہے کوئی، کبھی ادھر سے غائب ہوتے ہیں، نہیں ادھر سے غائب ہوتے ہیں، ادھر سے کبھی پیچھے والے غائب ہوتے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، بس کھلے ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے آؤ جاؤ جس طرح مرضی موج مستی کرو، اس کلاس کو بناؤ دوبارہ اللہ کے بندے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تو یا اللہ جو تیرے آگے میں دعائیں کیا ہوں کہیں الٹی تو نہیں پڑ گئی ساری؟ بہت دعا کی اللہ کے آگے خدا کی قسم، اور خانہ کعبہ کا یوں غلاف پکڑ کے کھینچ کھینچ کے دعائیں کی ہیں میں نے، یا اللہ اس کو ایک قبیلہ بنا دے، اس کو ایک خاندان بنا دے، یا اللہ میری کلاس کے ہر بندے کو ایک پوری پوری قوم کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے، ایک ایک بندے کو پوری پوری قوم کے لیے ذریعہ ہدایت۔ اور یہ اللہ پاک نے میرے دل کے اندر دعا ڈالی تھی اسی وقت۔ میرے دوستو تمہاری ضرورت ہے لوگوں کو اس وقت، اب یہ نہ سوچو کہ بس یار اپنا اپنا بس سیدھا کر لے اپنا، اللہ کے بندو دوسروں کو سمجھاؤ، دوسروں کو سمجھاؤ، لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اس وقت۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا یاد رکھو میرے بندو، اس وقت کو یاد کرو تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ آئی دیکھ لو قوم کا حال کدھر جا چکا ہے، اللہ کی طرف کوئی آنا پسند نہیں کرتا، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے لوگوں کے دلوں میں ہم محبتیں ڈالیں اللہ پاک کی، کچھ نہ کچھ کر کے جائیں ہم۔ اللہ نے کل قیامت والے دن نہیں ہے پوچھنا تو نے اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے یا نہیں پالا، تو نے کما کے دیا یا نہیں دیا، تو نے دنیا کمائی ہے یا نہیں کمائی، تو نے کاروبار کیا یا نہیں کیا، خدا کی قسم اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا۔ کدھر بھاگ رہے ہیں ہم؟ اللہ نے تو سوال کرنا ہے میرے دین کے لیے تو نے کیا کیا ہے یہ بتا مجھے۔ میں عمرے سے جب آیا تھا نا مجھے ہر کسی نے کہا کارگزاری سنائے، کارگزاری سنائے۔ یہاں سے ہی اندازہ لگاؤ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ نے کہا کارگزاری سنا دنیا کی مجھے۔ چلو یہاں تو ہمیں ذہن میں ہوتا ہے نا یہ یا میں فلانی جگہ گیا، میں فلانی جگہ گیا، میں فلانی جگہ گیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، میں نے فلاں دیکھا۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں اپنا بتا رہا ہوں، جب میرے ساتھی مجھ سے پوچھیں کہ کارگزاری سنا، میں تو سناؤں گا بیت اللہ گیا، اللہ کے گھر گیا، نبی کے روزے گیا، سلام پیش کیا، طواف کیا، عمرہ کیا۔ اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے چل تو دنیا کی کارگزاری سنا اب مجھے کیا کیا ہے میرے لیے، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے۔ جب سے میں پیدا ہوا آج تک میں نے اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا یا فائدہ پہنچایا؟ میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بناؤں یا میری وجہ سے لوگ اللہ کے نافرمان بن گئے؟ کوئی تو سوچے۔ الیس منکم رجل رشید، کوئی ہے بھلا آدمی جو اس بات کے اوپر غور کر لے، جو نصیحت پکڑ جائے؟ سوچو، خدا کے لیے غور کرو، وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ مختصر سی زندگی ملی ہے، مختصر سی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب دنیا کے اندر بے حیائی بڑھ جائے گی
تو جوان موتیں ہوں گی، جوان موتیں ہوا کریں گی، جوان موتیں ہوا کریں گی۔ حالات تمہارے سامنے ہیں، حالات تمہارے سامنے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو اپنے بارے میں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے میں یہاں سے نکلوں گا تو میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کسی کو نہیں پتا۔ وقت کم ہے، خدا کے لیے اپنے بارے میں غور و فکر کرو۔ جو ساتھی نہیں آ رہے ان کو پھر متوجہ کر دو، بابا خدا کے لیے آ جاؤ، قرآن کے کلاس آ جاؤ، قرآن پاک کی۔ عشاء کے بعد اللہ کے دین کے لیے وقت کو وقف کر دو، پھر دوبارہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آئندہ چھٹی ہوگی؟ کون کون آئندہ چھٹی کرے گا انشاءاللہ؟ کرے گا کوئی؟ ہاں جی، بر وقت حاضری دیں گے؟ دوبارہ اپنے وعدے کی تجدید کر لو، نیا کر لو وعدہ کہ عشاء کے بعد کوئی کام ہمیں پڑ جائے کسی لحاظ سے، کسی قسم کا، ہم اس کو قربان کر دیں گے اللہ کے قرآن کے اوپر۔ بس کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے اندر، مجھے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی رشتہ دار بلا رہا ہے، کوئی کاروبار پڑا ہے، کوئی کچھ ہے، ہم سب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیں گے، اللہ کے قرآن کو ہم نے آگے رکھنا ہے۔ جب اس دل سے، اس نیت سے یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کر لو گے نا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اس نیت کی اللہ پاک کل قیامت والے دن قدر کرے گا، کل قدر کرے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ جوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سارے اپنے نیت کو صاف کر لو کہ ہم نے قرآن پاک کی اس کلاس کو لے کر چلنا ہے۔ آخر کے اندر تو کلاس بڑھ جاتی ہے، یہاں پہ آخر کے اندر کلاس کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھی بات نہیں ہے یہ، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھی بات نہیں ہے یہ۔ تو کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ العزیز یہ کام؟ چھٹی نہیں نہ کرو گے انشاءاللہ العزیز؟ قرآن کو سمجھو گے؟ یہ جو تھوڑے بہت سکینہ والے ہیں، کل سے یہ سکینہ ختم کریں اپنی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حاضر باش ہو کے بالکل بیٹھا کرو، ٹھیک ہے؟ تھکاوٹیں بالکل اتار۔ قرآن تو تھکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی ہم نے قرآن پاک کے اندر اتارا وہ مومنین کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، وہ شفا ہوتا ہے۔ اس قرآن سے شفا حاصل کرو، اللہ کو کہہ دیا کرو یا اللہ تیرا قرآن پڑھنے لگے ہیں، دن بھر کی تھکاوٹ اب تیرے قرآن سے دور ہوگی، یا اللہ دور کر دے اب تھکاوٹ ہماری ساری، حاضر باش کر دے ہمیں قرآن ہمارے دلوں کے اندر۔ یہ جو سبق آج ہم پڑھیں گے یا اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ دیکھیں جی یہ ترجمہ دیکھ لے پھر ختم کر۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے بوجہ ختم ہو جانے حکم کے، تو پوچھتے ہیں قالوا ماذا، تو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کچھ کہا تمہارے پروردگار نے؟ قالوا الحق، تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں الحق، سچ کہا جو بھی کہا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی بلند و بالا ہے، کبیر اور اونچا ہے۔ سمجھ آئی؟ بڑا بلند و بالا اونچا ہے، یعنی وہی کارساز ہے، وہی بلند و بالا ہے۔ کسی کے اندر طاقت نہیں، جرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی دم مار سکے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کے سامنے زبردستی کوئی کام کروا سکے، اپنے لب کھول سکے۔ ہاں ساری مخلوق، ملائکہ، انبیاء، عام انسان، سب کے سب اللہ کے آگے عاجز ہیں، محکوم ہیں۔ حاکم صرف کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہوتا ہے۔ جزاک اللہ جی، بس اللہ عمل کی توفیق عطا۔ کل سے انشاءاللہ حاضری شروع ہوگی جی۔